بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور 3 شعر ایک معروف ہے جن کا آخری چلا ہے. 3 شعر پوری سماعت فرمائیں گے بطور خاص. تھا تو یہ بہت لمبا، لیکن میں نے کہا ویسے آج کی ڈرامے وقت میں گنجائش بہت کم رہتی ہے. اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ پڑھ دیا جائے، سلام میں داخلہ بھی ہو جائے اور مرحومہ کے لیے بھی اور بیوی زہرا کے لیے بھی. ایک بار ہمارے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بچوں کو روتا چھوڑ کر مگر چلی گئی. بچوں کو روتا چھوڑ کر مگر چلی گئی. اور منظر کی جان اور دل قیصر چلی گئی. بچوں کو روتا چھوڑ کر مادر چلی گئی. اور ہم تو یتیم ہو گئے کہتی ہیں بیٹیاں. ہم تو یتیم ہو گئے کہتی ہیں بیٹیاں. اور دنیا کو چھوڑ کر دل مضطر چلی گئی. بچوں کو روتا چھوڑ کر مادر چلی گئی. اور موزے میں خاندان میں وہ سب سے تھی بڑی. موزے میں خاندان میں وہ سب سے تھی بڑی. اور موزے کو چھوڑ کر سوئے کوثر چلی گئی. اور بچوں کو چھوڑ کر بچوں کو روتا چھوڑ کر مادر چلی گئی. اور اللہ جلد صبر دے ان غم زداؤں کو. اللہ جلد صبر دے ان غم زداؤں کو. او جانا دل قیصر چلی گئی. بچوں کو روتا چھوڑ کر مادر چلی گئی. اور یہاں سے بھی زیادہ حوالے سے 3 شعر اور
جلتا ہوا جو در گرا زہرا کی جان پر، جلتا ہوا جو در گرا زہرا کی جان پر، محسن کو ساتھ اپنے ہی لے کر چلی گئی، بچوں کو روکا چھوڑ کر ماں چلی گئی، منظر کی جان اور دل قیصر چلی گئی۔ یہ شعر کو ریکارڈ کیے گا۔ تھا ظلم اتنا زہرا پر زہرا نہ کہہ سکی، تھا ظلم اتنا زہرا پر زہرا نہ کہہ سکی، ہر درد اپنا دل میں چھپا کر چلی گئی، ہر درد اپنا دل میں چھپا کر چلی گئی، او منظر کی جان اور دل قیصر چلی گئی، اتنا زیادہ غم ہے نہ کرار لکھ سکا، اتنا زیادہ غم ہے نہ کرار لکھ سکا، او حق چھن گیا تو زہرا کا رو کر چلی گئی، حق چھن گیا تھا زہرا کا رو کر چلی گئی، بچوں کو روکا چھوڑ کر ماں چلی گئی، اور ہم تو یتیم ہو گئے کرتی ہیں بیٹیاں، دنیا کو چھوڑ کر دل مجھ پر چلی گئی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آواز بلند سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ درد کیسی ماں کا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جس کے لیے خود جیسا بیٹا تھا، رو رو کہتی رہی ہائے لیلا، رو رو کہتی رہی ہائے لیلا، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، رو رو
کہتی رہی لیلا اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا وہاں، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا وہاں، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، رو رو کہتی رہی لیلا اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، مرتی رہتی ہے بیٹا وہ شام و سحر، مرتی رہتی ہے بیٹا وہ شام و سحر، جھک گئی غم میں تیری بہن کی کمر، مرتی رہتی ہے بیٹا وہ شام و سحر، جھک گئی غم میں تیری بہن کی کمر، آس میں تیری زندہ وہ غم زدہ، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا وہاں، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، رو رو کہتی رہی لیلا اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، ایک وعدہ میرا ایک وعدہ تھا تم نے کیا، ایک وعدہ میرا ایک وعدہ تھا تم نے کیا، وعدہ کر نبھاؤ جو ہم نے کیا، ایک وعدہ میرا ایک وعدہ تھا تم نے کیا، وعدہ کر نبھاؤ جو ہم نے کیا، کیوں سنتے نہیں کب سے ہو دیتی صدا، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا وہاں، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، رو رو کہتی رہی لیلا اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، ساتھ سب کے تمہیں اپنے لائی تھی میں، ساتھ سب کے تمہیں اپنے لائی تھی میں، وعدہ صغرا سے تھا ساتھ لاؤں گی میں، ساتھ سب کے تمہیں اپنے لائی تھی میں، وعدہ صغرا سے تھا ساتھ لاؤں گی میں، آج لکھتے جگر ماں کا وعدہ نبھا، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا وہاں، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، رو رو کہتی رہی لیلا اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، لے لے کے سسکیاں وہ
روتی رہتی ہے وہ، لے لے کے سسکیاں روتی رہتی ہے وہ، دن گزرتا ہے راتوں کو جگتی ہے جو، لے لے کے سسکیاں روتی رہتی ہے وہ، دن گزرتا ہے راتوں کو جگتی ہے جو، کھاؤ اس پہ ترس تم نہ سو یہاں، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا بیٹا وہاں، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، بیٹا اکبر تمہیں ساتھ جانا میرے، بیٹا اکبر تمہیں ساتھ جانا میرے، ورنہ مر جائے گی ماں یہ غم میں تیرے، بیٹا اکبر تمہیں ساتھ ہے جانا میرے، ورنہ مر جائے گی ماں یہ غم میں تیرے، ہو رہا ہے جگر چاک اکبر میرا، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا وہاں، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، رو رو کہتی رہی ہائے ام لیلا، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، درد لیلا کا صغرا کا لکھوں میں کیا، درد لیلا کا صغرا کا لکھوں میں کیا، دل میں قوت نہیں جو کروں میں بیاں، درد لیلا کا صغرا کا لکھوں میں کیا، دل میں قوت نہیں جو کروں میں بیاں، ہائے لیلا کی تفسیر یہی تھی صدا، اٹھو اکبر وطن کو جانا ہے، آؤ آ جاؤ جانا ہے بیٹا وہاں، وعدہ صغرا کا تم کو نبھانا ہے، سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو، ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو، کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو، ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو، گھر آئے مہماں کی عزت و شفقت کرنا یہی ہے مرضی خدا کی، گھر آئے مہماں کی عزت و شفقت کرنا یہی ہے مرضی خدا کی، دھوکہ نہ دینا تنہا نہ کرنا، کبھی بے بسی میں نہ ستانا کسی کو، کبھی ظلم پیاسوں پہ
کرنا نہ لوگو ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو. آؤ بتاؤ یہ کیسا مسافر دلارا نبی کا تھا پیارا علی کا. آؤ بتاؤ یہ کیسا مسافر دلارا نبی کا تھا پیارا علی کا. پیاسا بڑا تھا زہرا کا جایا نواسا نبی کا وہ رلایا ہے جن کو کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو. مارے گئے ہیں سارے صحابی بھانجے بھتیجے بھائی پسر بھی. مارے گئے ہیں سارے صحابی بھانجے بھتیجے بھائی پسر بھی. سوکھے گلے پر خنجر چلایا آیا رحم نہ تھوڑا کسی کو کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو. سر ننگے بازار ماں کا لانا کوڑوں پہ کوڑے عابد کا کھانا. سر ننگے بازار ماں کا لانا کوڑوں پہ کوڑے عابد کا کھانا. عرش فلک پہ جو ماتم بپا تھا رلاتا رہا غم یہ آل نبی کو کبھی ظلم پیاسوں پہ کرنا نہ لوگو ہو بے وطن گر وہ رلانا نہ ان کو. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 2 سے 3 منٹ باقی ہے 10 بجے میں انشاءاللہ قبلہ ٹھیک 10 بجے میں بات کریں گے. جس کو نہیں حاصل در زہرا کی غلامی جس کو نہیں حاصل در زہرا کی غلامی ہم اس کو مقدر کا سکندر نہیں کہتے فضا کو بھی ماں کہتے ہیں زہرا کے دلارے یہ لوگ تو نوکر کو بھی نوکر نہیں کہتے جس کو نہیں حاصل در زہرا کی غلامی
کی چلے بار دے دو پہر رن کو نہ تھا کوئی جو کی تھا میں رکاب تو سن کو سکینہ پکڑے کھڑی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکا یہ گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو حضرات تمام حاضرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ پرچے میں حضرات تشریف لے آئیں اور جو لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ پرچے حضرات تشریف لے آئیں بڑے ادب و احترام سے عزت ماں جناب مولانا سید محمد قمر صاحب اللہ امام جماعت احیاء سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں باواز بلند نعرہ استغفار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ زہرا بنت کاظم حسین کی رکوع ثانی فرما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا مولانا أبي
قاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المصطفين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق في الحديث القدسي يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك. صلوات پڑھ دے محمد اللہ کے کائنات اس کائنات کو سجایا اور سجانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ جناب آدم علیہ السلام کو اس لیے زمین پر بھیجا اور جناب حوا جس سے کاروان بشریت کا آغاز ہوا اور رفتہ رفتہ یہ زمین حضرت انسان سے پر ہوتی چلی گئی. اور پھر پروردگار عالم نے اپنے کلام میں اعلان کیا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو بھی آیا ہے وہ یہاں سے پلٹ کر کے اس کے بارگاہ میں جانا ہے. پروردگار عالم نے حضرت انسان کو جب خلق کیا تو فخر سے اعلان کیا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب حضرت انسان کی یہ ذمہ داری یہ ہے جب پروردگار نے فخر کیا ہے تو حضرت انسان بھی اپنے کردار سے اس فخر کو باقی رکھنا چاہیے. نہ کہ ایسا ہو کہ اپنا کردار پستے میں ملا دے. اس لیے کہ خود پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں اعلان کیا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو بلندی پہ لے جاتا ہے تو ہم مومن کی جان و مال خریدتے ہیں اور اس کی قیمت جنت دیتے ہیں. لہذا ہر انسان کو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا دیکھو عمل صالح چاہے عورت چاہے مرد انجام دے، ہم بہرحال اگر وہ مومن ہے تو ہم اس کی جزا دیں گے، ہم اس کی جزا دیں گے جنت. لیکن اب بہرحال اب یہ طے ہو چکا ہے عورت کرے گی تو عورت کو ملے گا، مرد کرے گا مرد کو ملے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ مرد کرے عورت کو مل جائے، عورت کرے مرد کو مل جائے. یہ ایسا نہیں ہے، جو کرے گا اسے ملے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ورنہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے آسیہ کے لیے جنت مشتاق ہے، آسیہ کے لیے جنت مشتاق ہے. وہ جنتی ہے، فرعون لعنتی ہے، جہنمی ہے. تو اس سے طے ہو چکا ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. پروردگار عالم کن کن مراحل سے کیسے کیسے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے. حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے اعلان کیا اے ابن آدم جعلتک فی بطن امک، ہم نے تمہیں ماں کے شکم میں قرار دیا. پھر اللہ نے آواز دی وَغَشَّيْتُ وَجْهَكَ بِغَشٍّ لِعَلَّ تَنْفَرَ مِنَ الرَّحِمِ.
اور ہم نے تمہارے چہرے پہ پردہ ڈال دیا تاکہ تمہیں رحم سے تم متنفر نہ ہو جاؤ۔ پھر پروردگار نے آواز دی وَجَعَلْتُ وَجْهَكَ إِلَى ظَهْرِ أُمِّكَ، ہم نے تمہارے چہرے کو شکم میں پر یہ انسان، ہم نے تمہارے چہرے کو ماں کی پشت کی طرف کر دیا۔ کیوں کیا ہے؟ لِأَلَّا تُوزَكَ رَحَةَ الطعام، تاکہ کھانے کی جو کھایا ہے تمہاری ماں نے اس کی مہک سے تمہیں ایسا نہ ہو کہ اذیت محسوس کرو۔ پھر پروردگار نے آواز دی وَجَعَلْتُ لَكَ مُتَّكِئًا عَنْ يَمِينِكَ وَمُتَّكِئًا عَنْ شِمَالِكَ، ہم نے تمہارے لیے دائیں طرف بائیں طرف ایک ایک تکیہ لگا دیا۔ فَأَمَّا الَّذِي عَنْ يَمِينِكَ فِي الْكَبَدِ فَالْكَبَدِ، اور ہم نے تمہارے دائیں طرف ہم نے جگر کو قرار دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي عَنْ شِمَالِكَ فَالطَّحَلِ، تحال، ہم نے تمہارے بائیں طرف ہم نے تلی کو قرار دیا ہے۔ وَعَلَّمْتُكَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، اور ہم نے تمہیں بیٹھنا اور اٹھنا سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے آواز دی، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد وآل محمد۔ فَلَمَّا تَمَتْ مُدَّتَكَ وَأَوْحَيْتَ إِلَى الْمَلَكِ بِالْأَرْحَامِ، اور جو ملک ارحام میں معین کیا تھا ہم نے، اللہ نے آواز دی، پھر ہم نے ان کی طرف وحی کر دیا ہے کیا اَيَّخْرَجَكَ فَأَخْرِجَكَ، دیکھو اب اسے نکالو، اب اسے باہر نکالو۔ اب انہوں نے باہر نکالا عَلَى رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ، اپنے پروں کی پنکھڑیوں کے ذریعے سے، لَا لَكَ سَنَنَ تَقْتَ وَلَا يَدَ تَبْشَ، تمہارے پاس ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، تمہارے پیروں میں طاقت نہیں تھی۔ فَبْعَثْ عَلَى لَكَ عَرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ، ہم نے تمہاری ماں کے سینے میں دو رگیں قرار دی ہیں جس سے تم سیراب ہوتے رہے۔ وَلَا يَتَبْتَشْ فِي صَدْرِ أُمِّكَ يَزْرِعَانِ لَبْنًا خَالِصًا، جس سے شیر جاری ہوا ہے۔ حَارًا فِي الشَّتَاءِ، اللہ اکبر، وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ، دیکھو جب ٹھنڈک کا موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، اس شیر کو ہم نے گرم قرار دیا ہے، اور جب ٹھنڈک کا موسم ہوتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو پتہ یہ چلا پروردگار عالم کتنا کریم ہے۔ پھر آواز دی، دیکھو ایسا ہے کہ تم، ارے والدین کے دلوں میں ہم نے تمہاری محبت کو قرار دیا ہے، لیکن ایسا ہے کہ وہ دونوں سوتے نہیں تھے اس وقت جب تم سونے جاتے تھے، وہ سب کھاتے نہیں تھے جب تک تم کھا نہیں لیتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ کس نازوں سے ایک اولاد کو پروردگار عالم نے محبت دیا ہے والدین کو، اور والدین اب وہ ہیں کہ اب اس کے لیے نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ سو رہے ہیں، لیکن یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو سامنے آ کے کہتی ہے آپ نے کیا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے ایک جوان تھا، اچھی پوسٹ مل گئی اس کو، دولت تھی، تو ایک دن وہ کہتا اپنی ماں سے، مادر گرامی ایسا ہے کہ ہم آپ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا ایسا ہے میرے لال، حق ادا نہیں کر پاؤ گے، چھوڑو جانے دو، یعنی ہم حق ادا کر لیں گے، ہم ادا کریں گے، ہم ادا کریں گے۔ بار بار اس کا اصرار کہا، بڑھتا گیا۔ ماں نے بس ایک فقرہ کہا ایسا ہے میرے لال، ٹھیک ہے تو ادا کرنا چاہتا ہے تو ایسا ایک رات تو میرے بستر پہ سو جا، میرے ساتھ تو میرے بستر پہ سو جا۔ اس نے بھی سوچا
कितना आसान है सोना। जैसे ही देखा माँ ने कि बेटे को नींद लग रही है, एक मर्तबा जगाया, मेरे लाल मुझे प्यास लगी है। जैसे ही का प्यास लगी है, उठा, गया, ज़र्फ लिया, गिलास लिया, लाके पानी दिया, माँ ने 2 घूंट पिया, बाकी बिस्तर पे गिरा दिया। ये क्या किया आपने? अब मेरे लाल ऐसा है, वो दिखाई नहीं दिया, उतना नींद का झोंका है, गिर गया। अच्छा ठीक है, सोया। फिर जैसे ही माँ ने देखा फिर नींद गालिब आने लगी, पलट के कहा मेरे लाल प्यास लगी है। फिर उठा, गया, लेकर के पानी आ गया, और अब जो पानी आया माँ ने फिर पिया, फिर गिराया उसी बिस्तर पे जहां वो सोता था उसका बेटा। फिर एक मर्तबा जैसे ही देखा नींद गालिब, फिर एक मर्तबा उसने कहा मेरे लाल प्यास लगी है। अब मालूम है जवान का तेवर बदला, अंदाज बदला, और अब अंदाज बदलने के बाद कहता है आज अम्मा आपने खाया क्या था, बार बार प्यास लग रही है। मेरे लाल ऐसा है कुछ नहीं, बस प्यास लग रही है, ज़ईफ़ी है। जैसे ही का ज़ईफ़ी है, उठा, फिर लाया, फिर गिराया माँ ने। अब कहता है पलट करके तेवर बदला, अंदाज बदला उसका। हम कहाँ सोएंगे, इसलिए कि आपने पानी गिरा दिया है, ये कर दिया। मेरे लाल क्या करें, हाथ काम नहीं करता, उतनी ताकत नहीं है, हाथ में नशा आ चुका है, गिर गया है। लेकिन एक मर्तबा अब जो नींद आई, फिर माँ ने बेदार किया। अब जो बेदार किया, फिर गया पानी लेके आया, माँ ने अब जो गिराया, पलट के अब कहता हम यहाँ नहीं सो सकते। पलट के माँ ने कहा मेरे लाल हक अदा करने आया था, न जाने कितनी रात तेरी माँ गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी। इंसान चाहे माँ और बाप का हक अदा करना तो नामुमकिन सी बात है, हक अदा ही नहीं कर सकता। लेकिन हम और आप जब जवानी में होती है औलाद, अम्मा आप समझते नहीं, अब्बा आप समझ में नहीं आता, अल्लाह अकबर, यह हमारा अंदाज होता है। और माँ बाप, औलाद कहीं भी रहे, मगर ये माँ बाप की फिक्र अपनी औलाद में होती है। और एक ही दुआ होती है, परवरदिगार जहां भी मेरे बच्चे हैं, जहां भी मेरे औलाद है, उन्हें सलामत रखना। लेकिन हम और आप हैं जो इधर से उधर भागते हैं, माँ उधर बुलाती है, हम उधर जाते हैं, बाप उधर बुलाता है, हम उधर जाते हैं, बस औकात कह देते हैं। आप समझते नहीं हैं, ये अजीब फिक्रा है। माँ वो होती है जो औलाद को तरबियत देती है, औलाद को तरबियत देती है। औरत के लिए हुक्म ये है कि बगैर शौहर की इजाजत के वो घर से कदम न निकाले। मगर ये माँ एक होती है जो अपनी बेटी को उसी अंदाज से तरबियत देती है ताकि वो शौहर के यहाँ भी जाए तो उसी अंदाज से वो उसके हुक्म की ताबे होकर के जिंदगी गुजारे। चंद लोग आए, आके रसूलुल्लाह से कहते हैं ये अल्लाह के नबी, मेरे बाप का आखिरी वक्त है, मेरे बहन का शौहर सफर पे है, क्या मेरी बहन जाके देख सकती है, बाप का दीदार कर सकती है? रसूलुल्लाह ने पलट के कहा नहीं, शौहर की इताअत जरूरी है, जैसे का इताअत जरूरी है। बाप का इंतकाल हो गया, भाई लोग पहुंचे बहन के घर। अब बहन चलिए आखिरी दीदार कर लीजिए। क्या हुआ कि बाप का इंतकाल हो गया है, बेटी है, बाप से बहुत चाहती है बेटियां, बाप को बहुत चाहती है बेटियां। मर्तबा बेटी ने भी पलट के यही कहा, ये माँ की तरबियत का असर था। कैसा मेरा शौहर मौजूद नहीं, सफर पे है, बगैर इजाजत में निकल नहीं सकती,
شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ رسول اللہ سے پوچھئے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ کے پاس وہ بھائی لوگ آ گئے، اے اللہ کے نبی، اب باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میری بہن جا سکتی ہے؟ شوہر اس کا سفر پہ ہے، اجازت لیا نہیں ہے، کیا جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے پلٹ کے فرمایا شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، باپ کا آخری دیدار، پھر کیسے آخری دیدار کرے گی میری بہن؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو، غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ لے کے چلو، بہن کے دروازے پہ لا کے رکھ دو، بہن تمہاری بالائے خانہ سے آ کے بھی نہیں، نکل کے بھی نہیں، کہا رسول اللہ نے، کہ بالائے خانہ سے اپنے باپ کا آخری دیدار کرے گی۔ بھائیوں نے کیا، غسل دیا، کفن پہنایا، لے کے چلے، لا کے بہن کے دروازے پہ رکھا، چہرہ کھولا باپ کا، اور بہن گئی کہا بالائے خانہ پر، وہاں سے باپ کا آخری دیدار کیا، ادھر دروازہ چہرہ بند کیا گیا، جنازہ پھر اٹھا، ادھر سے رسول اللہ کے پاس جبریل آ گئے، اللہ نے بعد درود و سلام کہا سبحان اللہ کہ اس مرنے والے کے سارے گناہ میں نے بخش دیے ہیں۔ کیوں بخشا ہے؟ اس کی بیٹی نے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالا، تو یہ بہتر تھا یا گناہوں کو بخشوانا یہ بہتر ہے، یا بغیر شوہر کی اجازت نکلنا یہ بہتر ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ یہ ہے شوہر، یہ اجازت ضروری ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے عورت باہر نہیں نکل سکتی، لیکن اب جو نکلتی ہے خدا توفیق دے اجازت پہلے لے، اجازت لے لیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو، خوش ہو کہ پہلے لیا تھا، رسول بھی، امام بھی۔ یقیناً کائنات کے لیے آئیڈیل اللہ نے بنایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، آئیڈیل بنایا کس کو؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ نابینا یا رسول اللہ کے ساتھ، نابینا، رسول اللہ نے جب طلبات کیا، شہزادی نکلی، سلام کیا، جواب سلام، آئے اندر آ جائیں، مگر میرے ساتھ میرا صحابی بھی ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے ہی کہا، شہزادی نے پلٹ کے کہا بابا تھوڑی دیر رک جائیے، ہم پردہ کر لیں۔ کہ اسے تو دکھائی نہیں دیتا، کہ اسے تو نہیں دکھائی دیتا، مجھے تو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے پردہ، شہزادی کی ذات کہ نابینا سے بھی پردہ۔ رسول اللہ آئے منبر پر ایک دن، اور کچھ بیان کرنے کے بجائے رسول اللہ نے سوال کر لیا، بتاؤ وہ کون سا موقع محل ہے جب عورت اللہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ اسی مجمع میں مولا کائنات بھی ہے۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا، رسول اللہ نے کہا ایسا، کل جواب لے کے آنا، کل جواب لے کے آنا۔ لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھر، ادھر مولا کائنات آئے گھر میں، سلام، جواب سلام۔ شہزادی نے کہا آج میرے بابا نے کیا بیان کیا؟ کہا آج بیان نہیں کیا۔ کہ پھر؟ کہا آج تو سوال کیا ہے، وہ کون سا موقع محل ہے جب عورت اللہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ کہ یہ بات ابو الحسن کسی نے جواب دیا یا نہیں؟ کہ اگر ہم جواب دیں تو آپ پہنچا دیں گے؟ کہاں ہم پہنچا دیں گے۔ شہزادی نے جواب دیا، کس کو؟
मौलाए कायनात आए, दूसरे दिन मजमा पूरा आ गया, मस्जिद छलक रही है। रसूलुल्लाह आए मिंबर पर, और अब जो रसूलुल्लाह आए मिंबर पर मर्तबा का, अच्छा बताओ वो कौन सा मौका महल है जब औरत अल्लाह से ज्यादा करीब होती है? जवाब लाए। हर एक दूसरे का चेहरा देखा जा रहा था, देख रहे थे लोग। जवाब लाए। मौलाए कायनात खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इजाजत है जवाब दे। कहा जवाब लाए हो तो जवाब दो। मौला ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह वो मौका महल वो है जब औरत अल्लाह से ज्यादा करीब होती है, जब कोई नामहरम ना उसको देखे, ना औरत किसी नामहरम को देखे। मेरा मौला जैसे ही बैठा था, रसूलुल्लाह सारा मजमा देख रहा था, अली ने जवाब दिया। रसूलुल्लाह ने आवाज दी, अली ये जवाब तुम्हारा नहीं है, जवाब लाए कहां से हो? सारा मजमा देख रहा है। अली ने जवाब दिया। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि अली तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब लाए कहां से? मेरा मौला फिर उठा, हाथों को जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह ये आपकी बेटी ने जवाब दिया है। तो पता ये चला शहजादी को शरीयत का एहकाम पहुंचाना हुआ तो हैदर कर्रार का लहजा अपनाया। सानिया ज़हरा ज़ैनब को तकरीर की जरूरत हुई तो हैदर कर्रार का लहजा अपना लिया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। यह है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आज अगर हम और आप वालिदैन सिर्फ एक ले शहजादी का एक अमल तो माशरा संवर जाएगा। जो लोग शिकायत करते हुए चलते हैं ना, हमारी औलाद हमारे सुनती नहीं है, एक अमल ले ले शहजादी का। हसनैन जब भी बाहर से आए, शहजादी का सवाल होता था, ए मेरे लाल कहां से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, क्या सुन के आ रहे हो? अगर यही सवाल वालिदैन आज करने लगे अपनी औलाद से, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन औलाद झूठ बोल सकती है, उसके बाद झूठ नहीं बोलेगी। मगर तारीख कहती हमने शहजादी को शहजादी माना है, मगर शहजादी की जो है उसे फरामोश कर दिया। असल तो होना तो ये चाहिए था कि शहजादी ने जो करके दिखाया है वो हमें अपनाना चाहिए था, मगर हमने अपनाया नहीं है, ये गलत है। सलवात पढ़ दे। शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यकीनन शहजादी की उम्र 18 साल है। कितनी? 18 साल है। इस 18 साल की उम्र में शहजादी ने लड़कियों के लिए भी आइडियल, ज़ौजा के लिए भी आइडियल, माँ के लिए भी आइडियल, तीनों रुख शहजादी ने पेश कर दिए। मगर शहजादी की उम्र कम है, मसाइब ज्यादा है। शहजादी के मसाइब ज्यादा है। अल्लाह अकबर। शहजादी का दर वो है, कोई भी इस दर पे आया खाली नहीं पड़ रहा है। भूखा आया तो शहजादी ने खिलाया, लिबास की जरूरत रही लिबास दिया। है कोई तारीख इस्लाम में खातून जो शादी का जोड़ा पहन के आए और दूसरे दिन पुराना लिबास उसके बदन पे हो? ऐसा नहीं मिलेगा आपको इस तारीख इस्लाम में। अगर है तो एक साथ है, वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। रसूलुल्लाह ने आके सवाल कर लिया, बेटी वो शादी का जोड़ा कहाँ, ये पुराना लिबास? का बाबा ऐसा है, एक साइल आया था, उसने लिबास मांगा, मैंने अपना लिबास दे दिया। सवाल हो सकता है ना, और दूसरा लिबास दिया होता, वही जोड़ा क्यों दे दिया शादी वाला?
ہو سکتا ہے رسول اللہ نے بھی کر دیا بیٹی، اور کوئی لباس دے دیا ہوتا۔ پلٹ کے شہزادی نے جواب دیا، بابا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ جو تمہیں خود پسند ہو۔ بابا وہ جوڑا مجھے پسند تھا، اس لیے میں نے اللہ کے نام پہ اسے دے دیا۔ یہ فاطمہ سے کیا مراد؟ مولا کائنات صلوات پڑھ دے محمد اگر ہم ہی ہو اپنے ہی کو کہہ دیں مثال میں کہ دن بھر محنت کرے، مزدوری کرے، شام کے وقت جو مزدوری ملے اور راستے میں کچھ یتیم بچے دکھ جائیں، کچھ بیوہ، کچھ نابینا، ہم انہیں دیتے چلے جائیں، ہاتھ ہو جائے خالی گھر آئے، زوجہ کیا کہے گی؟ ایسے مزدوری کرنے سے ہم بات دیکھیں فطرت ہے، یہ ایسے مزدوری کرنے سے کیا فائدہ؟ بہت بڑے سخی بن گئے ہو، یہ بھی جملہ آئے گا، بہت بڑے سخی بن گئے ہو، گھر میں کچھ نہیں ہے، آٹا ہے نہ کچھ ہے، گھر کی پرواہ نہیں ہے، ان کی پرواہ ہو گئے، بات ہی نہیں ہوگی ہوگی۔ اب آئیے دوسرے رخ پر، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام 7 ہجری میں خیبر کو فتح کیا مولا نے، اور جب فتح کیا تو مال غنیمت تقسیم ہوا، مال غنیمت تقسیم ہوا، جتنے تھے سب اپنا اپنا جلدی جلدی لے گئے۔ مولا کائنات کا جو حصہ تھا مال غنیمت وہ سامنے رکھا تھا، ساتھ میں پہلوں میں قمبر ہے، غلام قمبر کھڑے، مولا بھی کھڑے۔ مولا نے نظریں اٹھائی تو دیکھا کچھ عورتیں نظر آئیں، کچھ بچے۔ قمبر ذرا انہیں بلاؤ تو، قمبر گئے، چلو مولا بلا رہے، عورتیں آ گئی، بچے بھی آ گئے۔ مولا نے سوال کیا، بھائی کیا معاملہ، کیوں کھڑی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا ایسا ہے کہ ہم بیوہ ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، جیسے کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اچھا اچھا، بچوں سے سوال کیا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا ایسا ہے ہمارے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا، ہم یتیم ہیں، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس کھانے وغیرہ کے لیے۔ مولا نے آواز دی، قمبر یہ سارا حصہ میرا جو مال غنیمت ہے ان میں تقسیم کر دو، بیوہ میں، یتیموں میں تقسیم کر دو۔ قمبر نے تقسیم کیا، دامن ہوا خالی، دامن ہو گیا خالی۔ میرا مولا چلا، گھر پہنچا، جیسے ہی شہزادی کی نظر پڑی سلام کیا، مولا نے جواب سلام۔ شہزادی نے کہا ابوالحسن مبارک ہو، میں نے سنا ہے آپ نے خیبر فتح کر لیا۔ کہا بنت رسول آپ کو بھی مبارک، آپ نے سچ سنا ہے، خیبر فتح کر لیا۔ اب شہزادی نے آواز دی، ابوالحسن میں نے سنا ہے مال غنیمت تقسیم ہوا۔ کہاں؟ سچ سنا، مال غنیمت تقسیم ہوا۔ شہزادی نے آواز دی، سوال کیا ابوالحسن آپ کا حصہ؟ جیسے کہ آپ کا حصہ، پلٹ کے مولا نے جواب دیا، بنت رسول میں نے بیوہ اور یتیموں میں میں نے اپنا حصہ تقسیم کر دیا۔ جیسے مولا نے کہا تقسیم کر دیا، شہزادی نے پیشانی سجدے میں رکھی، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، علی جیسا میرا شوہر ہے۔ اس واقعے سے اتنا اندازہ تو لگا
مولا کی سخاوت میں فاطمہ زہرا شریک ہے، مولا کی عبادت میں فاطمہ زہرا شریک ہے، شجاعت میں فاطمہ زہرا شریک ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد یہ فاطمہ زہرا کی ذات جس کے لیے خود رسول اللہ نے آواز دی، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اللہ اپنے باپ کی ماں ہے، ماں کھاتی نہیں ہے، بچوں کو پہلے کھلاتی ہے، ماں سوتی نہیں ہے، پہلے بچوں کو سلاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں اپنے لیے بعد میں لباس لیتی ہے، پہلے بچوں کے لیے انتظام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے تھوڑی کہہ دیا تھا رسول اللہ نے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں، فاطمہ تو معاویہ۔ خیبر میں، خندق میں، جنگ خندق میں رسول اللہ نے خندق بھی کھودا ہے، اصحاب نے بھی کھودا، رسول اللہ نے بھی کھودا، مگر شکم پہ پتھر باندھ کر کے، شکم پہ پتھر باندھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے خالی پیٹ اگر جھک کے کوئی کام کیا جائے تو آنتوں کے الجھنے کا خوف ہے، اس لیے پتھر باندھ۔ شہزادی کے پاس کہیں سے آگے روٹی، شہزادی نے اس کے چند ٹکڑے کیے، کہا بیٹا حسن یہ تمہارا حصہ، بیٹا حسین یہ تمہارا حصہ، یہ تمہارے بابا کا، یہ تمہارے نانا کا، یہ ہمارا۔ اے بچوں جاؤ نانا کو اپنے دے آؤ، کیوں؟ فاقہ ہے، فاقے سے تمہارا نانا ہے۔ بچے لے کے پہنچے، اور اب جو پہنچے تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے دیکھا، امام حسن نے کہا نانا اسے کھا لیجئے، اماں نے بھیج دیا ہے۔ جیسے ہی دیکھا روٹی، رسول اللہ نے پلٹ کے کہا اے میرے لال بتاؤ کیا تمہاری ماں نے کھایا؟ کہنے کہا پہلے نانا تمہارا کھا لے۔ جیسے ہی کہا رسول اللہ نے کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنے باپ کو اتنا یاد کرے بچوں کو کتنا یاد کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ خطیب تھے، وہ اکثر دوران مجلس جب مصائب کے قریب آتے تھے تو ایک کاغذ لیتے تھے اور نکال کر کے جیب سے اسے پھاڑتے تھے، اور اس کے بعد پھر ممبر سے اتر کر کے اسے اٹھاتے تھے، اور اس کے بعد مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنا وقت لگا؟ لوگ جواب دیتے تھے بھائی 1 منٹ، آدھا منٹ، 30 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، اتنا لگا۔ وہ پلٹ کے جواب دیتے تھے اتنی دیر میں نبی کی بیٹی بوڑھی ہو گئی، اس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ، جتنی دیر لگی ہے اٹھانے میں، اتنی دیر میں نبی کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ کی بات، تحریر ظالم نے جو پھاڑ کے پھینکا، شہزادی جھوکی، مرتبہ بیٹھ کر کے اٹھایا، بابا کی تحریر تھی، اٹھایا۔ علماء کہتے اتنی دیر میں شہزادی کے سر کے بال سفید، 10 گھنٹے میری شہزادی کھڑی رہی دربار میں، اور اب جو میری شہزادی کھڑی رہی واپس آئی، اور اب جو واپس آئے، دیکھیے فطرت ہے بچوں کی، جب کوئی بڑا باہر سے گھر میں آتا ہے نا تو بچوں کی فطرت یہ ہے کہ آنے والے کے پہلے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں بچے، وہاں سے جب نظر ہٹتی ہے تو پیروں کی طرف بچے دیکھتے ہیں۔ زینب نے اپنے ماں کے چہرے کو دیکھا، میری شہزادی زینب نے، اماں لگتا ہے آپ کو آپ کا حق نہیں ملا۔ بیٹی کیسے کہہ دیا کہ اماں جب آپ گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، واپس آئی سر کے بال سفید ہو گئے۔ اے
अम्मा लगता है आपको किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा है। बेटी कैसे कह दिया? ए अम्मा जब आप गई थी तो पैरों में वरम नहीं था, अब आई है तो पैरों में वरम आ चुका है। अल्लाह अकबर, तारीफ कहती मेरी शहजादी बैठ गई। बैठने के बाद अपनी बेटी ज़ैनब को सीने से लगा के कहा, ए बेटी मैं दरबार में गई थी, सर में चादर थी, मैं भूखी नहीं थी, मैं प्यासी नहीं थी, मगर जब तू दरबार में जाएगी तो भूखी भी होगी, प्यासी भी होगी, शराबियों का मजमा होगा, मुनादी निदा देगा, तमाशाइयों तमाशा देखो। फातिमा ज़हरा का गम हर इमाम ने बनाया और शहजादी की मुसीबत याद करके हर इमाम रोया। इराक का शख्स था, उसकी ज़ौजा का इगवा हो गया, लोग लेके चले। वो इधर उधर ढूंढता रहा, इधर उधर ढूंढता रहा। जब न उसका कुछ पता लगा तो एक मर्जा के पास आ गई, उसको कुछ बता दीजिए ताकि हम पढ़ें और हमारी ज़ौजा मिल जाए। लोग ला करके जो लोग लेके गए छोड़ दे, वो आ जाए, घर आ जाए। तो उस मर्जा ने सर झुकाया, एक कागज उठाया, उस पर लिख दिया, कल ले जाओ इसे इमाम के 8वें इमाम की जरी पकड़ करके इसे पढ़ देना जो मैंने लिखा, घर चले आना। वो गया, उसने जाकर के 8वें इमाम की जरी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको जो लिखा था वो मर्जा ने उसको पढ़ा। एक शब्द लिखा था उस मर्जा ने पढ़ा, और जैसे ही आया तो क्या देखता उसकी ज़ौजा घर में मौजूद है, ज़ारो कतार रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। इसने सवाल किया, अब तो तू घर आ गई, क्यों रो रही है? उसने बस इतना कहा, बताओ मेरे मौला से क्या कह के आए हो, बताओ मेरे मौला से क्या कह के आए हो, मेरे मौला से क्या कह दिया तुमने? क्या हुआ? ऐसा है, बस मैंने इतना ही तो पढ़ा था। ए मौला इमाम रिज़ा, आपको आपकी जनता की टूटी हुई पसलियों का वास्ता। पलट के उसकी ज़ौजा ने कहा, मौला ने कहा जाके अपने शौहर से कह देना कभी भी मुझे वास्ता दे तो मेरी जनता की टूटी हुई पसलियों का वास्ता न दे। 8वें इमाम बर्दाश्त न कर सके तो हाय कैसे बर्दाश्त किया मेरे मौला ने। शायद यही सब वजह थी कि जिसके लिए ज़हरा ने फातिमा ने आवाज दी, अबुल हसन रात में गुस्ल देना, रात में कफन पहनाना, रात में जनाजा उठाना। अल्लाहु अकबर, तारीख का फिक्र ये है, मौला ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, और एक मर्तबा सारे कहते रात सन्नाटा है, मेरा मौला चीख मार के रो रहा था। बुजुर्ग खतीब का जुमला है, मौला ने एक मर्तबा उसने देते देते अपने सर को दीवार से टकराना शुरू किया, हाय ज़हरा करके रोना शुरू किया। सलमान मेरा मौला बाहर आया, सलमान ने कहा मौला क्या हुआ? कैसा है कि जो फातिमा ने छिपा लिया, मुझे नहीं बताया, फातिमा की पसलियां टूटी थी। अल्लाह अकबर, इस तरह से टूट गई थी पसलियां शहजादी की। ये जुमला कहे शहजादी के ऊपर जो दरवाजा गिराया कहना, वफाते रसूल के बाद और उसके बाद शहजादी जो जिंदा रहे 75 दिन या 95 दिन, 2 रवायतें। मान लीजिए 3 दिन के बाद दरवाजा गिराया गया, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, इससे आदत नहीं है ना। लेकिन जिसकी पसलियां टूट जाए, जिसकी पसली टूटी हो, जिसका हाथ जख्मी हो, अल्लाह वो कैसे काम करती रही मेरी शहजादी नहीं पता है, कैसे करवट लेती रही नहीं पता है। इसलिए कि डॉक्टरों का कहना जिसकी पसली टूट जाती है उसकी सांस भी दर्द होती बन जाती। अल्लाह अकबर। एक दिन मौलाए कायनात खड़ा,
शहजादी ने कहा अबुल हसन मुझे माफ कर दो। तो क्या हुआ बिन्ते रसूल, कैसा है? तुम्हें मालूम है अबुल हसन, जब से मैं तुम्हारे अम्द में आई हूँ मैंने दोनों हाथ उठा के सलाम किया। कहा बिन्ते रसूल कि अब मेरा एक हाथ जख्मी है इसलिए मैं तुम्हें एक हाथ से सलाम करती उठा करके। अल्लाह अकबर, तारीफ कहती जब से दरवाजा गिराया था जालिमों ने, मलूनों ने, मेरी शहजादी एक हाथ, तारीफ कहती इस तरह से तकलीफ थी शहजादी को, नमाज में बड़ी दिक्कत होती थी, अली को सलाम करती थी एक हाथ उठा करके, मगर माँ क्या चीज है कोई सहराते से पूछे। तारीख कहती आवाज दी मौला ने, ए बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। उधारी कहती सारे बच्चे आ गए मगर हुसैन पायती खड़े हैं। ए अम्मा, जब तक आप न बुलाएंगी आपका लाल न आएगा। बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ बुलंद हुए, आ मेरे लाल हुसैन मेरे सीने से लग जा। अरबाब ऐसा हुसैन तो लग गए। तारीख कहती मेरा मौला आगे बढ़ा, एक मर्दा हुसैन को जुदा किया, जनाजा लेके मेरा मौला चला आया, बकी में एक मर्तबा दफन तो कर दिया। तारीख कहती घर आ गया और अब जो घर आया निस्बे शब, तारीख कहती जनाजा उठा था वापस आ गया और अब जो आ गया थोड़ी देर हुई थी एक मर्तबा फिजा उठी, चिराग को रोशन किया। रोशन करने के बाद कभी इस गोशे में कभी उस गोशे में कभी उस गोशे में क्या देखा, ज़ैनब खाक पे सो रही है, उम्मे कुलसुम खाक पे सो रही है, हसन खाक पर है, मगर जब हुसैन नजर न आए आके आवाज दी मौला। अरे शहजादा हुसैन नजर नहीं आता, मेरा मौला चला, बकी आया, अब क्या देखा माँ की कब्र पे रुखसारा रंग करके हुसैन आवाज दे रहे हैं, ए अम्मा घर चलिए, घर अच्छा नहीं लगता, ए अम्मा नींद नहीं आ रही है, अम्मा घर चलिए। परवरदिगार इस फरीज़त की इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाहों कबीरा और सगीरा को बख्श, हम सब के वालिदैन के गुनाहों को बख्श। परवरदिगार जो हज़रात बेरोज़गार उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो हज़रात बेऔलाद उन्हें औलाद अता फरमा, जो हज़रात बीमार उन्हें शिफ़ा कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जन्नतुल बाक़ी में मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोज़ों की तामीर के असबाब फरमा। मराजे ज़ाम का साया सब के सरों में कायम व दायम फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस्राइल को निस्तनाबूद फरमा, फिलिस्तीन के गैब से मदद फरमा, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के असबाब फरमा। परवरदिगार तमाम मोमिनों में तमाम मुस्लिमीन तमाम शियान अहले करार कदीमी हो उनकी जान और इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमा, मरहूमा के गुनाहान कबीरा और सगीरा को बख्श, मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा। इस मजलिस का जो भी सवाब मरहूमा की रूह को इसाल फरमा। परवरदिगार हम सब के सरपरस्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनकी आवाज़ और असरार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर कनीज़ फातिमा ज़हरा मरहूमा बिन्ते कासिम हुसैन की रूह को ईसाल फरमा।